حدیث شریف میں آیا الدنیا جیفہ، دنیا مردار اور اس کے طلبگار کتے ہیں۔ الدنیا جیفہ، سود کا پیسہ لے کے بلڈنگ بنائے، پیسے جمع کیا، حج کا فارم بھی بھر لیا، اور بہت مشہور بھی ہے کہ حج کیا تو ایسے پاک جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں پہلے حق العباد ادا کرے، حج کرنے سے حق العباد معاف نہیں ہوتا، وہ پیسہ پہلے لوٹائے۔ جس لائک بڑی آسان مثال دیتا ہوں میں کہ اگر کنویں میں کتا گر کے مر جائے، مفتی صاحب کنویں میں کتا گر کے مر گیا، کیا کروں گا؟ پورا پانی نکال، پورا پانی آپ نے نکال دیا، پھر آگے مفتی سلمان صاحب اب کتا پاک کنواں پاک ہوا کہ نہیں؟ میں نے پورا پانی نکال لیا۔ علامہ سلمان نے کہا کتے کو نکالا کہ نہیں نکالا؟ کہا حضرت یہ تو کہا ہی نہیں تھا آپ نے۔ حضرت فرمائیں گے پہلے کتے کو نکال دو پھر پانی نکال دو۔ یہ جو مردار ہے نا، یہ جو سود کا پیسہ جو ہے پہلے وہ ہٹائیں پھر توبہ کریں۔ اگر حرام کی زمین پہ بلڈنگ بنا لی ہے تو وہ توڑیں، وہ زمین واپس کریں، پھر حج کریں، اور غلاف کعبہ کو دیکھیں، دعا کریں رب قدیر قبول فرمانے والا، گنبد خضرا کو دیکھیں اور اس بشارت کے مستحق ہو جائیں من زار قبری وجبت لہ شفاعت، اہل حق العباد ادا کریں۔ موضوع یاد رکھیے گا، قرب قیامت اور آمد خواجہ۔ نمبر 5، رشوت عام طور سے لینے لگ جائے۔ ابھی کٹک میں ایک بہت بڑی کانفرنس ہو رہی ہے، اس کی تاریخ لینے کے لیے چند علماء کرام جب گھوسی گئے تھے تو حضور محدث کبیر دامت ظلہ علیہ نے اسجد میاں کو فون لگایا اور NRC کے تعلق سے بتایا انہوں نے کہ جب یہ لاگو ہوگا تو حرام نذرانے لوگ وصول کریں گے، رشوت لوگ لیں گے، اور رشوت لینے کو باضابطہ سویدھان کے ذریعے پاس بھی کر دیا جائے، رشوت عام طور سے لینے لگ جائے۔ حضرت علی کا جملہ یاد رکھیے گا، رشوت عام طور سے لینے لگے سمجھ جائے قیامت قریب۔ اگر غریب نواز کالونی میں کوئی لے رہا ہے تو وہی لا رہا قیامت، وہی لا رہا قیامت۔ نمبر 6، عمارتیں اونچی اونچی بنائی جانے لگے سمجھ جائے قیامت قریب۔ نمبر 7، نفس کی خواہشوں کی پیروی ہونے لگے۔ نفس نے کہا بریانی تو بریانی، نفس نے کہا مٹن تو مٹن، نفس نے کہا چلو فلم دیکھ کر آتے ہیں تو آپ نے فلم دیکھا، مگر وہ میرے شیخ الشیوخ شیخ الکل سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ٹھنڈی سخت لگتی ہے اور نفس کہتا گرم پانی کر لو تو جان بوجھ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے تھے۔ نفس کو کہتے تھے تیری بات نہیں مانوں گا، سبحان اللہ، تیری بات نہیں مانوں گا۔ جب نفس کی پیروی ہونے لگ جائے، نفسانی خواہشوں کی، نفس امارہ کی، سمجھ جائے قیامت قریب۔ نمبر 8، دین کے ذریعے دنیا خریدی جانے لگے، غلط فتوے دینے لگے، جیسے دیوبند والے دینے لگ جاتے ہیں، بیچنے لگ جاتے ہیں، نسبندی جائز، NRC جائز یا CA جائز، جو بھی حرام کام کا فتویٰ دے اور باضابطہ دلیل بھی پیش کرے سمجھ جائے قیامت قریب ہے۔ نمبر 9، انسان کا خون عرضہ ہو جائے۔ حضرت علی فرماتے ہیں 1 لاکھ کے لیے مرڈر، 1000 کے لیے مرڈر، جھوٹی گواہی سچی گواہی دینے جا رہا ہے اس لیے مرڈر کر دیا، پورا گواہ پرچیز کر لیا جاتا ہے۔ حادثہ ہوا کھجرانہ میں، رہتا ہے آدمی لندن میں اور اس کو بلا کے گواہی دلوا رہا، بدلے میں لاکھوں روپیہ دیے جا رہا اور فیصلہ بھی ہو جا رہا۔ اور اگر سامنے والا مضبوط ہے تو وہ آنے سے پہلے اس کو وکیل تک، جج تک جانے سے پہلے ہی مرڈر، سمجھ جائے قیامت قریب، خون ارزاں ہو جائے۔ نمبر 10، خونی رشتے ٹوٹنے لگے۔ اندور میں آئے، گھر ہے کہاں؟ UP میں، بہار میں، گھر ہے گجرات میں، مہاراشٹرا میں، یہاں آ کے دوستی بنائی، دوستوں کے ساتھ پورا معاملہ شیئر کر رہے ہیں، ماں بھوکے مر رہی، باپ کی خبر نہیں، خالہ کی خبر نہیں، نانی کی خبر نہیں، رشتے ٹوٹنے لگے، صلہ رحمی ختم ہونے لگ جائے، غیروں کو اپنا بلانے، اپنوں کو چھوڑ دینے لگے۔ کیا یہ ہو نہیں رہا؟ ماں نے کہا بیٹے مت جانا، دوست نے کہا نہیں چل،
इंसान दोस्त की बात मान लिया, माँ की बात छोड़ दिया, ये है रिश्ते टूटने लगे, समझ जाए कयामत करीब है। नंबर 11, हलीम बर्दाश्त करने वाले नेक लोग ज़ईफ समझे जाने लगे। आपने किसी की माँ बहन की गाली दी चौराहे पर, उसने गाली का जवाब नहीं दिया, आपने समझा बेवकूफ है, कमजोर है, देखा बोला मेरे सामने कुछ नहीं जवाब दिया उसने, आपने क्या समझा? बेवकूफ, कमजोर है, ज़ईफ। हालांकि वो इसलिए खामोश रहा कि गाली के बदले दुआ देना ये सुन्नत मुस्तफा है, और सुन्नत मुस्तफा पे अमल करना ऐसे मोमेंट में जब लोग छोड़ दे, शहीद के बराबर सवाब। मन तमस्सक सुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अज्रु शहीद। वो सुन्नत को जिंदा कर रहा। आपने कहा बेवकूफ है। मुफ्ती आली मुस्तफा अली रहमा हजरत के साथियों में है, वो फरमाया करते थे, अहलुल जन्नत बुलहु, जन्नती लोग सीधे साधे भोले वाले, सीधे साधे भोले वाले। अगर कोई आपको बेवकूफ बना रहा हराम तरीके से तो बन जाए, अगर आपको हराम करना पड़े बदले में तो हराम ना करे, बेवकूफ बनना पड़ जाएगा, बदले में हराम नहीं करे। ये जन्नती की पहचान है, इस मोमेंट को समझे। नंबर 12, जुल्म करने वाले लोग खुशी महसूस करने लगे, जैसे मोदी, जैसे योगी, जैसे जालिम बड़े बड़े हुक्मरान, हजारों लोगों को मारा, बड़े बड़े शहर, बड़ी तारीखें, हिस्ट्री शाहिद है, अशआर दलालत कर रहे हैं, तारीख बता रही है, आंखों देखने वाले, आंखों देखी हाल बताने वाले लोग आज जिंदा है, मगर वही हाकिम है, समझ जाए कयामत करीब। नंबर 13, हुक्मरान फासिक को फाजिर बन जाए, मस्जिद का मुतवल्ली, क्रिमिनल, बदमाश, जुआरी, दादागिरी से अगर बन जाए, अच्छे लोग को बनने नहीं दे। अगर मस्जिद में, इंदौर की मस्जिद कितनी सारी है, 1000-2000 नजर उठा के देखे, अगर कसरत है तो समझ जाए कयामत। और इसमें ये भी होता है, अच्छे लोग बुराई बर्दाश्त करना नहीं चाहते, मुखालफत झेलना नहीं चाहते, कौन जाएगा यार, बीवी ने भी मना कर दिया, बेटों ने भी समझाया, आप अल्लाह अल्लाह करें ना, मुतवल्ली बनना जरूरी है क्या, वो भी बेटे की बात सुन के छोड़ दिया मुतवल्ली बनना। मुतवल्ली बनेगा, लोग कहेंगे घोटाला कर रहा, अपने पैसे से मोटरसाइकिल खरीदेगा, लोग कहेंगे मस्जिद के पैसे से खरीद रहा, इसको वो बर्दाश्त नहीं करेगा, फेस नहीं करेगा, जबकि फेस करना चाहिए, मुखालफत को झेलना चाहिए, दुनिया में रह के करके दुनिया करना चाहिए। ये नहीं करते हैं, जब आप नहीं करेंगे तो फिर जुआरी तो काबिज होगा ना, मोहल्ले का सबसे क्रिमिनल आदमी मस्जिद का मुतवल्ली बनेगा, और जब ये माहौल नजर आ जाए तो समझ जाए कयामत करीब है। नंबर 14, खाइन और बददयानत लोग वजीर बन जाए, खजाना की चाबी उसी के हाथ में जो खाइन है, जो बददयानत, ऐसे क्या हालात बता रहे हैं। नंबर 15, सोसाइटी के जालिम लोग नाजिम बन जाए, लीडर बन जाए। हर मोहल्ले में जाके देखें आप, लीडर कौन है, अगर आपको जालिम लोग नजर आ रहे हैं तो समझ जाए इक़्तरबती साअ, क़यामत करीब है। नंबर 16, आलिम दीन अपने अमल में फासिक बन जाए, आलिम दीन है मगर खुद नमाज नहीं पढ़ता, रोजा नहीं रखता, झूठ बोलता है, लड़कीबाजी करता है, अय्याशी करता है, अगर ऐसा आदमी दिखे तो समझ जाए क़यामत करीब है। मगर ये पहचानना होगा हमको, खुद से सोच के जरिए नहीं, गुमान के जरिए नहीं, क्योंकि हदीस शरीफ में ये भी आया, खुद कुरान शरीफ कहता है ज़िना के लिए 4 गवाह चाहिए, और हदीस ये कहती है ऐसे देखे वो शख्स जैसे सुई के सुराख में धागा को जाते हुए देखता है, तब जानी का हुक्म लगता है, तब कोड़े पड़ते हैं, गुफ्तगू करते देखा ज़िना का हुक्म लगा दिया। ये भी क़यामत का, ये भी क़यामत की निशानी है। तोहमत आम हो जाए, ये भी क़यामत की निशानी। जो उलमा गलत हो बिल्कुल छोड़ दे, और जो उलमा सही हो उनकी जूती को सर का ताज बना ले। जैसे पूरी शान और शौकत के साथ मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लामा अनवार अहमद कादरी की जूतियों को गुलाम जिलानी अज़हरी अपने सर का ताज मानता है। नतीजतन परवरदिगार आलम इनके सदके में हमें भी ईमान की तमन्नाएं अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हमने देखा खलवत को, हमने देखा जलवत को, पैसेंजर वाली ट्रेन से खंडवा में जाके सुन्नियत को बचाया जिसने, इस मर्द मुजाहिद का नाम
انوار ملت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم آج ایسی میں چل رہے ہیں. فلائٹ سے آیا ہوں میں, شاید آپ لوگ کو پتا ہوگا, آپ لوگ کو نہیں, سوسائٹی والے کمیٹی کو پتا ہے. اگر پیسنجر ٹرین میں 10-15 روپے والے ٹکٹ کے زمانے میں کوئی گاڑی کی ڈیمانڈ نہیں. اچھوں کی قدر کریں, غلط تو چھوڑ. نمبر 16, نمبر 17, ناانصافی غالب ہو جائے. اگر آپ اچھے ہیں اپنے گھر میں لے لینا. 2 بیٹے میں لڑائی ہوئی, دونوں بیٹے کے درمیان آپ نے انصاف نہیں کیا, قیامت آپ لا رہے. محلے میں لوگ لڑے, بڑے لوگ جو بوڑھے لوگ ہیں ان کے پاس گیا, دیکھے اس نے ہم کو گالی دیا, یا اس نے میری زمین لے لی, یا اس نے میرا چوری کر لی. آپ اس کی طرف جھکے جو رشتہ دار ہے آپ کا, جس نے پیسہ دیا قرض میں آپ کو, جس سے لین دین چلتا ہے آپ کا, اس کی طرف فیصلہ کر دیا. سسٹم کو نہیں دیکھا آپ نے, انصاف کو نہیں دیکھا آپ نے. قیامت قریب ہے, قیامت قریب ہے. نمبر 18, خاندانوں میں کثرت سے طلاق ہونے لگے. حضرت علی فرماتے معمولی بات پر تو نے میری بات نہیں مانی, طلاق طلاق طلاق. ایک نہیں, سیدھا 3 طلاق طلاق. کس لیے؟ میری بات نہیں مانی. اچھا, وہی بیوی جب اللہ کی بات نہیں مان کر نماز نہیں پڑھ رہی تھی تب طلاق نہیں دیا, روزہ نہیں رکھ رہی تھی تب طلاق نہیں دیا. اس کی بات جب نہیں مانی, ٹائم پہ کپڑے پریس کر کے نہیں دیے, اس کی مرضی کے مطابق نہیں چلی بیوی, طلاق. لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ, نیم ہے اسلام. آپ بیوی کو پرکھنا ہو تو شریعت کے دائرے میں پرکھے, یہ دیکھیں کہ وہ میرے لیے مفید ہے یا مضر نہیں, اللہ کے لیے زندگی گزار رہی ہے کہ نہیں, رسول اللہ کے لیے زندگی گزار رہی ہے کہ نہیں. آپ شراب پی کے آئے اور وہ آپ سے سلام کر رہے ہیں, شراب سے منہ سے بدبو آ رہی ہے, وہ آپ کے قریب سو جائیں, اور نہیں سوئے تو طلاق. سمجھے مومن, اس پریچول آف اسلام کو سمجھے. اور وہ بھی 3. میں نے کڑوا میں وکیلوں سے بھی کہا کہ آپ 1 طلاق لکھیں نا, 1 میں بھی بیوی حرام ہو جاتی. بھائی صاحب, آپ کبھی غریب نواز میں جا کے پوچھے تو صحیح کہ بیوی کو 1 طلاق دیں گے تو نکاح ختم ہوگا کہ نہیں. وہ کہیں گے ہاں ختم ہو جائے گا. 1 طلاق کے بعد نکاح ختم, رجی دے بیدت کے بعد نکاح ختم, وہ بھی آزاد, آپ بھی آزاد. کم سے کم یہ تو رہتا, 1-2 سال کے بعد احساس ہوتا نہیں یار بیوی تو بڑی اچھی تھی, میری ہی غلطی تھی. اب جا کے پھر پوچھیں گے مسئلہ تو حضرت کہیں گے کہ ہاں دوبارہ نکاح پڑھا لو بغیر حلالہ کے, کیونکہ طلاق ایک ہی دیا تھا. مگر یہاں معمولی بات پر پورے 3 مسئلے سے بھی واقف نہیں ہے, اور سیکھنے کی بھی توفیق نہیں. اور پھر یہ بھی مولانا بیان ہی نہیں کرتے, حالانکہ ہر مسجد میں بیان ہوتا ہے. آپ جاتے ہیں تقریر ختم ہونے کے بعد, ہے نا بھائی صاحب.